بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کوئی بھی چیز کھاتا یا پیتا ہے تو بدن پر لازماً اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا اثر پڑے تو صحت اچھی ہوتی ہے اور برا اثر پڑے تو صحت خراب ہوتی ہے۔ اچھی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو کبھی مختلف چیزوں کے کھانے سے کلیتاً ٹوٹلی یا ایک خاص مدت تک منع کیا جاتا ہے اور کبھی بعض چیزوں کے استعمال میں کمی کا کہا جاتا ہے۔ یوں بندے کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ شارح حدیث حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ روزہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، روزہ رکھنے سے دنیا میں بندے کو صحت و تندرستی اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے بڑا ثواب ملے گا۔ ہمیشہ توجہ رہے کہ کوئی بھی نیک و جائز عمل اللہ کریم کی رضا ہی کے لیے کیا جائے۔ اس طرح روزہ بھی پرہیزگاری حاصل کرنے اور اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کی نیت سے ہی رکھیں۔ روزہ کے طبی فوائد بھی مل جائیں گے۔ ضمناً طبی فوائد بھی مل جائیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بیماری کے علاج کے لیے روزہ رکھے نہ کہ طلب ثواب کے لیے تو کوئی ثواب نہیں۔ روزہ کے 13 طبی فوائد۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد میں سے 13 یہ ہیں۔ نمبر 1، معدے کی تکلیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ نمبر 3، دوران خون میں کمی ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے۔ نمبر 4، جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، موٹاپے میں کمی واقع ہوتی اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 7، روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے اور ذہن صاف رہتا ہے۔ نمبر 8، انسولین استعمال کرنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 10، جگر کے ارد گرد جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، کھال اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم رہتا ہے۔ نمبر 12، اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے۔ نمبر 13، جسم میں جلن پیدا کرنے والے مرکبات کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ کی افادیت کے بارے میں مختلف ماہرین کے گواہی۔ روزے کی افادیت کو کئی غیر مسلم اطباء بھی تسلیم کر چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض ممالک میں مختلف امراض کے علاج کے لیے لوگوں کو گھنٹوں بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس سے مریض پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں چند نظریات پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، ایک غیر مسلم مذہبی رہنما کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام میں رمضان کے روزوں نے بہت متاثر کیا۔ نمبر 2، ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ امراض کی روک تھام کی طاقت رکھتا ہے۔ نمبر 3، ایک اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ جسمانی و روحانی خرابیوں کا دافع یعنی دور کرنے والا ہے۔ جگر اور روزہ۔ جگر ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے۔ اس کا کام غذا کو ہضم کر کے بدن میں پھیلانا اور غیر ضروری مادوں کو خارج کرنا ہے۔ ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو جگر کو فوراً کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں تو جگر کو بہت کم آرام ملتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک ہم کھانے سے رک جاتے ہیں اور یہ سلسلہ 1 مہینے تک رہتا ہے، تو اس دوران جگر کو کافی آرام ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جگر 1 مہینے میں تر و تازہ ہو کر آئندہ کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔